الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے ہم شروع کریں گے۔ پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ آیات متشابہات اور اس پر ایمان لانے کا معاملہ کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ بدر کا حوالہ گزرا، اور پھر بتایا کہ اس نبوت سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے، ان کا ذکر کیا۔ اب آگے فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی عدل پر قائم ہوتے ہوئے دی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جو عزیز اور حکیم ہے۔ ترجمہ میں نے کر دیا ہے، اب اس کو الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہوتے ہوئے دے رہے ہیں، اور یہی گواہی فرشتوں کی بھی ہے اور اولو العلم کی بھی ہے۔ اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آدمی کا جو بیان ہوتا ہے، مثلا عدالت میں چلے جائیں تو اس سے بیان لیا جاتا ہے کہ تم اپنا موقف بیان کرو، تو یہ موقف اس کا اپنے حق میں گواہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ کام میں نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پوری کائناتوں میں جتنی بھی بنی ہوئی ہیں اس میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ اس حالت میں دے رہے ہیں کہ وہ عدل پر قائم ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ چونکہ کائناتوں کا علم ہم نہیں رکھتے، ہم تو اپنی زمین سے بڑی مشکل واقف ہوئے ہیں، اور ابھی سولر سسٹم یا اس سے اوپر جو دنیا ہے اس سے کچھ واقف ہوئے ہیں، تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ ان کائناتوں کے باہر کیا ہے، خود ہماری اپنی کائنات کے باہر کیا ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، جس کا کچھ حصہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اب بتانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کسی دوسرے ملک سے آئیں جو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، اب آپ آ کر بتائیں جی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہاں اس طرح کے بڑے عجیب لوگ ہیں، تو آپ کی گواہی چلے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ گواہی دینے والا جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے کہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قائم بالقسط ہو کے گواہی دے رہا ہوں، یعنی اگر کوئی اور الہ ہوتا تو میں قائم بالقسط ہونے کا تقاضا تھا کہ میں تمہیں بتاتا کہ اور بھی کوئی الہ ہے۔ تو میں عدل انصاف کے مطابق یہ بتا رہا ہوں۔ قائم بالقسط کا مطلب ہے کہ عدل پر قائم رہتے ہوئے، تو میں سچائی اور حق پر قائم رہتے ہوئے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی پوری کائنات میں صرف میں ہی الہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور گواہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ بس اتنی بات آپ کو ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ بیان کہاں سے آیا ہے۔ اس کے اوپر تمہید اللہ تعالیٰ باندھ چکے ہیں کہ بدر کے واقعے سے تم پر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کلام میری طرف سے اتر رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کتاب کے اندر جو آیتیں ہیں ان کی جو نیچر میں بتا رہا ہوں وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، وہ میں ہی بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو کلام اوپر سے چلا آ رہا تھا اس میں واضح کر دیا گیا کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ تیسری سورہ ہے، لیکن یہ اتری تو اور بھی مدینہ میں آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اتری ہے۔ تو اس میں یہ بات پیچھے پوری بیک گراؤنڈ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ کتاب جس میں یہ آیت شامل ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اس کتاب کے اندر جملہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے عدل پر قائم رہتے ہوئے کہ
کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو جو دوسری جگہ سے آیا ہو، جہاں ہم دیکھ نہ سکتے ہوں، جہاں کا علم ہمارے پاس نہ ہو، اس کے بارے میں دوسروں کی گواہی ہی چلتی ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں پوری دنیا میں عدالتوں کا قانون اسی اصول پر چلتا ہے کہ جج دوسروں کی گواہی پر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس وہاں یہی ہوتا ہے کہ یہ غلطی نہ لگ گئی ہو، جھوٹ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زائل کیا کہ اللہ ویسے ہی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بات کو زور دینے کے لیے، اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے کہ یہ گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور کس حالت میں دے رہے ہیں، کس اصول پر دے رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک غلط بیانی کر دیں تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں کہ وہ کہہ دیں کہ بھئی اور بھی الہ ہیں یا نہیں ہے، جب کہ ہوں۔ تو اب اس کو اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ میں قائم بالقسط ہو کر یہ کہہ رہا ہوں۔ تو خدا کی ذات ہے ہی قائم بالقسط، تو گواہی اس نے قائم بالقسط ہوتے ہوئے دی ہے۔ اب آگے فرمایا کہ یہ فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں اور اولو العلم بھی گواہی دیتے ہیں۔ ان کی گواہی جو ہے وہ ثانوی ہے۔ فرشتوں کی گواہی اپنے مشاہدے پر بھی ہوگی اور خدا کے بیانات پر بھی ہوگی، کیونکہ قصہ آدم جو پیچھے ہم سورہ البقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم پر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ فرشتوں کو بعض چیزوں کا علم نہیں تھا، تو اس لیے یہ ان کے لیے یہ بات کہنا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں یہ ناممکن ہے۔ تو وہ سب کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے فرشتوں کی گواہی اللہ کی گواہی کے تابع ہوگی، اور اولو العلم کی گواہی بھی اللہ کے گواہی کے تابع ہوگی۔ تو فرشتوں کی گواہی اور اولو العلم، فرشتوں سے ہم واقف ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو اس نے بنا رکھی ہے، غالباً سب سے پہلی مخلوق، اور نہ وہ مٹی سے بنی ہے نہ وہ آگ سے بنی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نور سے بنے ہوئے، روشنی سے بنے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک مخلوق ہے۔ اولو العلم جو ہیں وہ انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے دونوں ہو سکتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں انسانوں کا لفظ نہیں بولا گیا۔ لیکن اولو العلم کا مطلب علم والے نہیں ہوتا، صرف علم کا لفظ جو سمجھنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو سمجھ والے، علم والے لوگ، علم والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سمجھ والے ہوتے ہیں، ایک سمجھ والے نہیں ہوتے۔ میں پہلے بھی شاید یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہر ذہین آدمی عقل مند نہیں ہوتا، اور ہر عقل مند آدمی ذہین نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر علم والا آدمی سمجھدار نہیں ہوتا، اور ہر سمجھدار آدمی ضروری نہیں علم والا بھی ہو۔ تو اولو العلم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس معلومات بھی ہیں اور سمجھ والے بھی ہیں۔ اس کو ایک چھوٹی سی سادہ سی مثال سے سمجھ لیں تاکہ میری بات پہنچ جائے۔ مثلا میرے پاس، آپ کے پاس، سب کے پاس علم ہے کہ سورج دھوپ دیتا ہے اور اس کی دھوپ میں حرارت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو علم ہو گیا، جس کے پاس یہ علم ہے وہ صاحب علم ہے، اولو العلم کے پہلے معنی میں پورا اترے گا کہ اس کو پتہ ہے جی سورج میں دھوپ ہوتی ہے اور دھوپ میں حرارت بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ گرمیوں میں جون جولائی میں جا کر دھوپ میں بیٹھ جائے تو یہ عقل مند ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اور سردی لگ رہی ہو اور دھوپ میں جا کر نہ بیٹھیں، کیونکہ اس نے اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کیا کہ میں اس دھوپ کی حرارت سے کوئی فائدہ اٹھاؤں۔ تو اولو العلم آدمی وہ ہوگا کہ جس کے پاس معلومات ہوں اور پھر اس سے اچھے نتیجے نکالے، سمجھداری والے نتیجے نکالے۔ اب یہاں اولو العلم کون ہیں؟ وہ یہ کائنات دیکھتے ہیں، اس کائنات کو دیکھ کر نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کو خدا نے بنایا ہے، اور پھر دوسرا اگلا نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس طرح یہ چل رہی ہے لگتا ہے کہ ایک خدا نے بنایا ہے۔ ان کی گواہی یہ ہو جاتی ہے۔ میں نے شاید کسی نشست میں پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارا جو فطری علم ہے، ہمارے پاس جو معلومات ہیں، ان کی روشنی میں ہمارا فطری علم کچھ فتوے دیتا ہے، کچھ فیصلے کرتا ہے۔ ان فتووں اور فیصلوں میں یہ بات پوری طرح شامل ہے کہ ہم چیزوں کا جو امتیاز کرتے ہیں، چیزوں کے اندر جو معنی طے کرتے ہیں، چیزوں کے اندر جو مطلب نکالتے ہیں، ان کے اندر سے دوسرے کی نیتیں نکالتے ہیں، دوسرے کے ارادے بھانپتے ہیں، دوسروں کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ہماری اس صلاحیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس میں ہم
چیزوں کو دیکھتے ہیں اور نتائج نکالتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے جو دیکھے جانے والی چیزیں ہیں ان میں ہم بہت باریک باریک فرق کرتے ہیں کہ اس کمرے کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ جملہ نہیں بول سکتا کہ یہ خود بخود ایسے ہو گیا، لیکن باہر اگے ہوئے جھاڑیوں کو جنگل میں یا کسی خالی پلاٹ میں ہم کہہ دیتے ہیں خود بخود اگائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی بنے گھر کے اندر جو لان بنا ہوا ہے اس کو نہیں کہیں گے خود بخود پیدا ہو گیا۔ تو یہ جو ہم فرق کر رہے ہیں کس بنیاد پہ ہے؟ اس بنیاد پہ ہے کہ ایک لان میں اور جنگل والے لان میں جو فرق ہے وہ ترتیب کا ہے، اس کے اندر حسن کا ہے، جمال کا ہے، ترتیب کا ہے، مرمتوں کا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور جب جہاں پر ترتیب ہوگی، جمال کا خیال ہوگا، چیزوں میں ارینجمنٹ ہوگی، چیزوں کے درمیان کوئی لنک جوڑے گئے ہوں گے، وہاں ہم خود بخود ہونے کا تصور نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر مختلف چیزیں مل کر کام کر رہی ہوں، تو متضاد چیزیں مل کر کام کر رہی ہوں، الٹ چیزیں مل کر کام کر رہی ہوں، تو وہاں ہم یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی یا ایک شخص یا ایک ہستی اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ تو موجودہ کائنات میں یہی کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی چیزوں میں ایک ترتیب ہے، توازن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بنی ہوئی ہیں، اور پھر متضاد چیزیں ہم آہنگی سے چلتی رہتی ہیں۔ تو اس کائنات کا اول العلم، عقل والے لوگ جب تجزیہ کرتے ہیں تو ان دو حقیقتوں پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ایک ہے۔ البتہ یہ بات ہمارے دور جدید میں بھی اور دور قدیم میں بھی لوگوں کو ستاتی رہی ہے کہ ایک ذات اتنی بڑی کائنات بنا سکتی ہے اور اس کو چلا سکتی ہے۔ یہ سوال لوگوں کو پیش نظر رہا ہے۔ اور دوسرا سوال جو پیش نظر رہا ہے وہ یہ کہ اگر خدا ہے تو پھر اس میں بیماریاں کیوں ہیں، برائیاں کیوں ہیں، حادثات کیوں ہیں، مصائب کیوں ہیں؟ یہ دو سوال لوگوں کو تنگ کرتے رہے ہیں، اور اس میں ادیان ابراہیمی کی جو کتابیں ہیں الہامی، وہ اس کا جواب دیتی رہی ہیں۔ تو اب اولو العلم میں یہ پہلو بھی شامل کر لیجئے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں، یہ دراصل جو پہلے میں نے تمہید میں بات کی اس کے بھی قائل ہیں، اور اس بات کے بھی قائل، معلومات ان کے پاس ہیں جو دین ابراہیمی میں ان کے پاس آئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور اولو العلم بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب تین لوگوں کی گواہی ہے، تینوں سے فرق پڑے گا۔ اللہ کی گواہی کے اندر تین شیڈز پیدا ہو جائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں اس کو واضح کر دوں۔ اللہ کی گواہی ہے علم کی بنیاد پر اور سچائی کی بنیاد پر۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ وہ گواہی قائم بالقسط ہوتے ہوئے دے رہے ہیں، سچائی کے ساتھ، عدل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، منصفانہ بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اٹل علم کی بات کہ جو کائنات کی حقیقی ہستی ہے اس نے گواہی دے دی۔ فرشتوں کی گواہی اس میں ایک شیڈ ایڈ کرتی ہے کہ وہ مخلوق جس نے پوری دنیا کے انتظامات سنبھال رکھے ہیں وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں۔ ان کو بھی کسی اور خدا کا حکم نہیں آتا، ان کو بھی صرف ایک ہستی کا حکم آتا ہے۔ تو یہ گواہی بھی اس میں قائم ہو رہی ہے۔ اور اولو العلم کی گواہی سے یہ شیڈ ایڈ ہو رہا ہے کہ جو بھی عقل اور دانائی سے سوچے گا وہ بھی یہی بات کہے گا۔ تو یہ تین ہستیوں کی، تین لوگوں کی، تین طرح کی گواہیاں تین پہلوؤں سے اس بات کو مضبوط کرتی ہیں۔ اب قائماً بالقسط جو ہے یہ جملے کی ترتیب یہ بتا رہی تھی کہ ہونا چاہیے تھا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائمین بالقسط۔ یہ تینوں کے تینوں عدل پر قائم رہتے ہوئے یہی گواہی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کیا گیا بلکہ قائماً بالقسط کہا گیا ہے، یعنی واحد بولا گیا ہے۔ تو یہ بات صرف اللہ کی گواہی کے بارے میں یہاں آئی ہے، باقی فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کے بارے میں قائماً بالقسط نہیں آیا۔ تو اللہ کی گواہی جب قائماً بالقسط ہے تو ان کی گواہی بھی قائماً بالقسط ہو جائے گی، لیکن ان کی گواہی کے ساتھ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟
کیونکہ یہ ان کا ثانوی گواہی ہے، حقیقی گواہی اللہ ہی کی ہے۔ یعنی کوئی اگر مثال کے طور پر عینی شاہد ہے اور اس کی گواہی کے ساتھ کچھ لوگ اور گواہی دے رہے ہیں تو اصل مسئلہ تو عینی شاہد کا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر میں کسی حادثے کے موقع پر موجود تھا، میں نے عدالت میں جا کر گواہی دی، تو آپ میں سے کسی نے کہا کہ ہاں ساجد جھوٹ نہیں بولتا، فرض کر دیجیے، تو میری گواہی میں آپ نے تائید کر دی۔ یا آپ کہیں کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا تھا کہ ایک آدمی کو اٹھا کر لے جا رہا تھا تو یہ واقعی وہاں موجود تھا، ٹھیک ہے، تو اب آپ کی گواہی اپنے مشاہدے کی ہو جائے گی، تو اس طرح سے وہ میری گواہی کی تائید کرتی چلی جائیں گی جو عینی شاہد ہوں میں۔ تو قائم بالقسط میں یہ بات پیش نظر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی گواہی کی یہ صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی اس پہلو سے دی۔ اس کے جملے کے معنی کچھ اور بھی کیے گئے ہیں، تو میں نے اپنا نظریہ بتا دیا جو مفہوم ہے۔ آگے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، دوبارہ جملہ دہرایا جا رہا ہے، اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ پہلے جملہ انہی الفاظ میں دہرایا گیا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اب اس کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا ہو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ بطور استدلال آ گیا ہے۔ قرآن مجید میں جو جملے استدلال کے طور پہ آتے ہیں وہ یہ کہہ کر نہیں آتے کہ اب میں دلیل دے رہا ہوں، اب اس کی وجہ یہ ہے یا اس کو یوں سمجھو، نہیں، بس استدلال کا جملہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اب یہ دلیل کیسے بن گئی؟ دلیل ایسے بن گئی کہ خدا تعالیٰ نے گواہی دی ہے اس بنیاد پر کہ وہ خود الہ ہے اور قائم بالقسط ہے، اس لیے وہ سچی گواہی دے رہا ہے۔ عزیز و حکیم دو سوالوں کے جواب دینے کے لیے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ادیان ابراہیمی میں اس کا جواب دیا گیا ہے، دونوں باتوں کا، کہ اتنی بڑی کائنات کون سنبھال سکتا ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کے اندر برائی کیوں ہے، شر کیوں ہے، اور نیکی کیوں ہے۔ یا نیکی ہونی چاہیے، جب اللہ ایک ہے تو نیکی ہونی چاہیے، اور جب فرض کر لیجئے نعوذ باللہ صرف شر ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شر اور خیر دونوں چیزیں کیوں موجود ہیں۔ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، تو فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تمہارے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزیز و حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، طاقتور ہے، نہایت قوی ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ کائنات کچھ بھی نہیں اس کے آگے، وہ ہر چیز کو پوری طرح سنبھال سکتا ہے، یہ عزیز ہونے کے اندر ہے۔ اب عزیز ہونے کے اندر ایک اور پہلو ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کو الہ واحد نہیں مانے گا اس کے ساتھ مواخذہ ہوگا اس کا، عزیز ہونے میں یہ پہلو بھی شامل ہے۔ تو جو دعوت کا مضمون چل رہا ہے اس کے لحاظ سے عزیز کے اندر یہ ہے کہ اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو پکڑ لے گا تمہیں، اور جو اس آیت کے اندر مضمون چل رہا ہے اس کے پہلو سے عزیز کے شیڈ یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو سنبھال سکتا ہے، وہ قوی اور زبردست ہے۔ اب دوسرا جو حکیم کا مطلب ہے، اس کے اندر بھی دونوں پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی خدا کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے یا شرک اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ عزیز ہے لیکن پکڑتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر پوری ایک لمبی بات ہے جو قرآن مجید نے اپنا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک حکمت کے تحت بنائی ہے، ایک پورا اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو موت اور زندگی کا رنگ دے کر، خیر اور شر کی یہاں پہ استیزا کاری چلا کر، اچھے اور برے لوگ پیدا کر کے، طاقتور اور کمزور لوگ پیدا کر کے، ذہین اور کند لوگ پیدا کر کے، فلسفی اور عوام پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کا نظام ایک بنایا ہے۔ اس امتحان کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک، جس کو بیان کیا سورہ البقرہ میں کہ تمہارے لیے اس زمین میں مستقر ہے اور متاع ہے زندگی گزارنے کا، الہین ایک وقت تک. تو ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، اس لیے شر پیدا ہوتا رہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت یہ ڈھیل دینے کا پروگرام نہ بناتے، امتحان نہ لیتے، تو یہاں شر نہ ہوتا. تو حکیم ہونے کے یہ دو پہلو ہو گئے. ایک اس پہلو سے کہ میں فوراً کیوں نہیں پکڑتا، دینونت ہونی چاہیے، سزا ملنی چاہیے، لیکن میں نہیں پکڑتا کیونکہ میں نے ایک مدت تک مہلت دے رکھی، نظام بنا رکھا ہے یہ کہ امتحان ہونا ہے، ایک مدت کے بعد میں پکڑوں گا. اور دوسرا یہ کہ کائنات میں جو شر ہے، جو خرابیاں جہاں موجود ہیں، اس کی وجہ اس کی وہ پلاننگ ہے جس حکمت کے تحت اس نے امتحان کے لیے دنیا بنائی ہے. تو یہاں پر شر ہوگا تبھی تو امتحان ہوگا، یہاں مصیبت ہوگی تبھی تو امتحان ہوگا، یہاں پر بیماری ہوگی تبھی تو امتحان ہوگا. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور نظام بنا لیتا، تو اس پر بھی اعتراض ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بنایا امتحان کے لیے گیا ہے تو کچھ نہ کچھ امتحان کے پہلو سے خرابی رکھنی ہی رکھنی تھی. وہ اگر نہ رکھی جاتی تو امتحان کس بات کا ہوتا. یعنی اگر مثال کے طور پر مجھے تکلیف نہ ہو، ہر چیز مجھے میسر ہو، کھانا پینا، جو میں لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ جو تفریحات مجھے چاہیے وہ موجود ہوں، کوئی کسی کا فرق نہ ہو، سارے ایک جیسے امیر ہوں، سارے ایک جیسے حالات میں شاندار گھروں میں رہتے ہوں، تو میرے اور آپ کو خدا کا انکار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے اور آپ کے اندر یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوتا کہ خدا نہیں ہے؟ اور فرض کر لیجئے کہ سارا شر ہی شر ہوتا، کسی ایک لمحے میں بھی سانس نہ ہوتی کسی کو سکون کی، تو تب بھی ہم نے جبراً قبول کر لینا تھا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہمیں. تب بھی نہیں یہ فضا پیدا ہونی تھی. یہ فضا امتحان کی پیدا ہی تب ہو رہی ہے جب کسی کے حالات اچھے ہیں، کسی کے تنگ دستی کے ہیں، کسی کے آرام سے گزر رہے ہیں، کسی کو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی ہسپتالوں کے چکر لگا رہا ہے بیچارہ، کوئی گھر میں آرام سے سویا ہوا ہے، کسی کو کمانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو آرام سے گھر بیٹھے انکم ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا، تبھی امتحان ہوا ہے. تو اس لیے عزیز و حکیم کا یہ جو پہلو ہے یہ توحید کے خلاف جا سکتا تھا. یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کیسے چلا سکتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر جو خیر و شر موجود ہے یہ توحید کو انکار کرنے کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں دیا ہے. تو چونکہ جن لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے وہ دین ابراہیمی سے واقف ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کا پتہ ہے، اس دانائی کا پتہ ہے، اس لیے ان کے لیے یہ دو لفظ کافی تھے. یہ عربوں کے مزاج کے مطابق ہے، ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے. ہمیں اتنی تقریر کرنی پڑتی جتنی میں نے ابھی کی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اور عربوں کے مزاج میں دو لفظ کافی ہوتے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہے. اور پیچھے جو اولو العلم کا لفظ بولا ہے اس میں ہی مجھے تقریر کرنی پڑی ہے. عربوں کے لیے اولو العلم کافی، اس میں سمجھداری اور معلومات دونوں شامل ہیں. لوگ اس کا مطلب علماء لے لیتے ہیں، نہیں. ہر وہ آدمی جو خدا تک پہنچ گیا، جس نے توحید کا سبق سیکھ لیا، وہ صاحب علم ہے. بلکہ جس نے یہ دو باتیں سمجھ لی کہ یہ دنیا امتحان کے لیے اور خدا کو جواب دینا ہے، تو وہ سب سے بڑا عالم ہے، خواہ اسے قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی سمجھ نہ آتا ہو. اس نے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جان لی. اسی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقتوں کو جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. وہاں بھی علماء کا مطلب مدرسے میں پڑھے ہوئے علماء نہیں ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے بھی دیکھے گئے جو خدا سے نہیں ڈرتے. تو یہاں اولو العلم سے مطلب وہ سمجھدار اور دانا لوگ ہیں جو ان پڑھ، جاہل، ہر طرح کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں. تو یہ آیت ہے، یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، کیونکہ وہ اکیلی ایک ہستی ہے جو یہ گواہی دے سکتی ہے. میری آپ کی گواہی جو ہے وہ ثانوی گواہی ہے، استدلال کی گواہی ثانوی گواہی ہے، فلسفیوں کی گواہی ثانوی گواہی ہے، عقلی کورک دندے سے آئی ہوئی گواہی ثانوی گواہی ہے، سیکنڈری لیول کی ہے. اصل گواہی تو خدا ہی کی گواہی ہے، کیونکہ وہ کائنات کا مالک، خالق، ہر چیز بنانے والا ہے، اور وہ پوری کائنات کے باہر بیٹھ کے ساری کائناتوں سے واقف ہے، اس میں ساری مخلوقات سے واقف ہے. اور اگر کوئی خدا ہوتا
تو ضرور اس سے لڑنے آیا ہوتا، یا اس کی بنائی ہوئی کائناتیں اسے چھیننے کو آیا ہوتا، تو اس کو پتہ ہوتا۔ تو جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے اس کی گواہی ہی اصل گواہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تسلی دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ گواہی میں نے قائماً بالقسط ہوتے ہوئے دی ہے، سچائی کے ساتھ دی ہے۔ میں کوئی بات تبدیل نہیں کر رہا ہوں، کچھ چھپا نہیں رہا، کسی اور خدا کا حق مار نہیں رہا۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو تمہیں کہتا کہ ہاں اور بھی خدا ہیں، لیکن تمہاری کائنات کا خدا میں ہوں۔ تو یہ پوری خوبصورت آیت ہے، بہت قوی اس کے اندر مضمون بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اندر جو جان ہے وہ عربی جاننے والے محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال تو اب اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے ماننے کے قائل نہیں ہیں وہ اچھی طرح جان لیں کہ میں نے عدل اور انصاف کے مطابق جو سچ بات تھی بتا دی ہے۔ سورہ البقرہ میں بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جہاں یہ مضمون شروع ہوا تھا الہکم الہ واحد، اس کے بعد کچھ احکام دیے گئے تھے، اور یہاں پر اسی مضمون کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ الہ ہونے کا پھر تقاضا کیا بنتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں یا مضامین کی تکرار جو ہوتی ہے وہ ایک مقام میں ایک پہلو سے ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے مقام پر دوسرے پہلو سے ہو رہی ہوتی ہے۔ جو یہود تھے بنی اسرائیل، وہ قوانین کے پسند کرنے والے تھے، وہ شریعت، جس طرح ہماری ہندوستان پاکستان کی مسلم امت ہے، یہ فقہا کی پالی ہوئی ہے۔ ان کو اس بات کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کا درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، ہاتھ کہاں بندھے ہونے چاہیے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہاں تک اٹھنے چاہیے۔ یہ فقہی مزاج کی بات ہوتی ہے، خواہ نماز میں دل کسی خاتون کے پیچھے سفر کر رہا ہو، لیکن یہ انہوں نے ٹھیک کر لیا، ہاتھ صحیح جگہ باندھ لیے تو سمجھے نماز ہو گئی۔ جو اہل کتاب کا دوسرا حصہ تھا نصارہ، ان کے اندر یہ چیز کم تھی، وہ کیفیتوں کے رسیہ تھے، وہ حکمتوں کے رسیہ تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی پوری جو انجیل ہے اس کو آج بھی پڑھیں تو اس کے اندر شریعت کا پہلو کم اور دانائی کا، دین کی حکمتوں کا پہلو زیادہ ہے۔ تو اس لیے وہاں پر قانون کے اعتبار سے الہ کے تقاضے بیان کر دیے تھے، الہکم الہ واحد کے بعد، کہ اب تمہیں یہ احکام، قبلہ تبدیل ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، سارے احکام آ گئے تھے۔ یہاں اسی مضمون کو 18ویں آیت میں بیان کرنے کے بعد اس کی حکیمانہ پہلوؤں کو لے لیا ہے، اور اصل بنیاد بتا دی ہے کہ وہاں میں نے کھول دی تھی بات۔ میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ الہ کی ہستی ہی وہ ہستی ہے جس کی پھر اطاعت کی جائے گی، جس کو قانون دینے کا حق ہے۔ اب یہاں وہی بات ان الفاظ میں فرمائی جا رہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہاں لوگوں نے عام طور سے ترجمہ کیا ہے اسلام بمعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مذہب۔ یہ بات ایک اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اگلی جو جملے ہیں وہ اس کو قبول کرنے میں ذرا مشکل کرتے ہیں۔ میں دونوں باتوں کو اکٹھا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے میں اصل بات بتا دوں کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا الہ ہے، اور یہی عدل و انصاف کی بات ہے، اور وہ عزیز و حکیم بھی ہے، زبردست بھی ہے، اس نے باز پرس بھی کرنی ہے، حکمت کے سارے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ جس اسکیم کے تحت، جس حکمت کے تحت اس نے کائنات بنائی ہے، اس حکمت کے تحت وہ باز پرس کر کے رہے گا۔ تو پھر کس کے آگے جھکنا چاہیے، کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ کی۔ تو فرمایا کہ دین کی حقیقت، دین دراصل اللہ کے نزدیک خدا کے آگے جھک جانا ہے، خدا کی بات کو مان لینا، تسلیم کر لینا۔ یہ ہے اس سیاق و سباق میں اس کا اصل مطلب۔ اب جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے، وہ یہی تو پیغام دیتا ہے۔ تو اگر آپ اسلام کہہ دیں گے تو معنوی طور پر مطلب وہی ہے کہ اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم خدا کے سپرد کر دیں اپنے آپ کو، خدا کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ تو اس لیے اگر اسلام بمعنی مذہب بول دیں، ایک پہلو سے یہ بھی ٹھیک ہے، اور اسلام بمعنی تابعداری خدا کی اختیار کرنا ہے، تو
دوسرے اعتبار سے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن واضح رہنا چاہیے کہ سٹریس اس بات پہ ہے کہ دراصل الہ کے آگے تسلیم کر لینا، حقیقی خدا کو مان لینا، یہی دانائی ہے، یہی دینداری ہے۔ یہ دینداری نہیں ہے کہ آپ الہ تو اس کو مانیں، تابع داری کسی اور کی کر رہے ہیں۔ تو وہاں الہ کے ساتھ یہ جوڑ دیا تھا کہ حکم اللہ کے چلیں گے، اللہ کے حکم مانو۔ یہاں جوڑ دیا اس بات کو کہ الہ اگر اللہ ہے تو اطاعت اسی کی ہوگی، فرمانبرداری اسی کی ہوگی، جھکنا اسی کے آگے پڑے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ واضح رہنی چاہیے کہ چیزوں کا جو جوڑ ہے قرآن مجید میں، یہی اس کے اندر کا علم ہے۔ اس کے جملوں میں بھی علم ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ علم نہیں ہے، لیکن ایک علم اس کے جملوں کے جوڑ میں پڑا ہوا ہے کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الہ اللہ تعالیٰ ہے اور پھر بتا رہے ہیں کہ آگے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ان دو باتوں کے اندر وہ کیا روح چل رہی ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، یعنی خدا کی، یعنی الہ کو الہ مان لینا ہے، الہ کی حاکمیت تسلیم کر لینی ہے، الہ کی فرمانبرداری کو قبول کر لینا ہے۔ اب جو اس پیغام سے پہلے جو قومیں موجود ہیں، ان کا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام یہود نے تو نہیں کیا، نصارہ نے تو نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ یہ پیغام میرا صدیوں سے یہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی ہے۔ لیکن اہل کتاب نے جو اختلاف کیا تو وہ اختلاف اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا اختلاف اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ ان کو کوئی دوسرا الہ دریافت ہو گیا تھا، یا اس وجہ سے اختلاف نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے الہ نہیں مان رہے تھے، یا اس وجہ سے اختلاف نہیں کیا تھا کہ وہ الہ ہونے کے تقاضوں سے ناواقف تھے، نہیں، اس لیے اختلاف کیا کہ علم کے آنے کے بعد بغین بینہم کا شکار ہو گئے۔ یہ ہماری اپنی امت کا یہی حال ہے کہ ہمارے ہاں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ بغین بینہم کے مرض کا شکار ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں اصل بات بھول گئے ہوئے ہیں۔ یعنی پاکستان میں خاص طور سے، باقی میں امت کے علاقوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن پاکستان کی اگر حقیقت دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک عالم نہیں ملے گا جس کے پاس شیعہ سنی جا کر اصل دین سیکھ سکے، ایک بھی نہیں۔ سب اپنے اپنے مسلک کی دعوت دیتے ہیں، اپنے اپنے مسلک کے لیے بلاتے ہیں، اپنے اپنے مسلک کے لیے لڑتے ہیں، اپنے اپنے مسلک دوسرے مسلک کو کافر اور فلانا اور فلانا۔ تو یہ جو بغین بینہم کا مرض ہے کہ میں نے آپ پہ چڑھائی کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے، آپ نے مجھ پہ چڑھائی کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے، اس میں پھر کتاب کی پیچھے رہ جاتی ہے، سنت پیچھے رہ جاتی ہے، شریعت منہ دیکھتی رہ جاتی ہے، لوگ اپنے اپنے مسالک میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان کے پاس علم تھا، تورات میں آیا، اب قرآن میں آیا ہے، لیکن یہ صرف اس ضد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا۔ اگر مان لیا تو ملت یہودیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیین بڑے ہو جائیں گے، نہیں ماننا۔ تو یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ مرض ہے جس کو یہاں بیان کیا۔ اب پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ اہل کتاب سے یہ بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور عربوں سے بھی، کہ بدر میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تمہیں چاہیے تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، تو اس لیے میری بات کو مان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو تاکہ مغلوبیت سے بچ جاؤ۔ تو یہاں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز میں بیان کر دیا ہے کہ اب اللہ کے الہ ماننے میں رکاوٹ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ضد میں حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی ضد میں ان حقیقتوں کو ماننا چاہیے جو حقیقتیں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی ضد میں آ کر یہ تصور ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلک کی صحت کے لیے، اپنے مسلک کے دفاع کے لیے حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو الہ ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے آگے جھک جایا جائے
اور اپنے بغاوتیں بغین بینہم کے مرض ترک کر دینے چاہیے۔ تو یہ جملہ اس معنی میں یہاں آیا ہے۔ بظاہر ان کا جرم بیان ہو رہا ہے، لیکن اصل میں علاج بتایا جا رہا ہے کہ بغین بینہم کا معاملہ چھوڑو گے تو اللہ کی تابعداری میں آ جاؤ گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ دلیل دینے میں اور حل بتانے میں یہ اسلوب اختیار نہیں کرتے کہ اب تمہارے اندر یہ بیماری ہے، اس سے نہیں، وہ جملہ بول دیں گے، بس اس کا محل آپ نے خود طے کرنا ہوتا ہے۔ یہ عربوں کے طریقے میں ایسا ہی ہے۔ آگے فرمایا وَمَن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ تو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا علم آنے کے بعد، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں بہت تیز ہے۔ تو دنیا میں جو بھی ہم اپنی ضد میں، اپنے مسلک کے، اپنے حلقے کے دفاع میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ ان کو یہ امی کہتے تھے۔ اگلی آیت میں ذکر بھی آ جائے گا غالباً امیوں کا، یہ اگلی آیت ہی میں ہے۔ تو اس میں اہل کتاب سمجھتے تھے کہ یہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اب امیوں کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، یعنی پچھلے کئی صدیوں سے وہ قریش مکہ کو، عربوں کو کہتے آ رہے تھے تم امی ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور اب آ گئی ہے۔ ان کا پرچم بلند ہو گیا ہے، کیسے تسلیم کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض کی طرف، قرآن اس کو دوسری جگہ پہ حسدن کی وجہ سے نہیں مان رہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کا شکار ہو گئے ہیں عربوں سے۔ تو تعلیم یہاں یہ دی جا رہی ہے کہ اصل چیز خدا کے آگے جھک جانا ہے۔ یہودی یا نصرانی یہ ہونا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی اطاعت اختیار کی جائے، خدا کی طرف سے آنے والی دین کو قبول کر لیا جائے۔ یہ اصل بات ہے، یہ نہیں ہے کہ تم اپنے فرقوں کے دفاع میں لگے رہو۔ تو فرقوں کے دفاع میں، اپنے بغاوت کے معاملے میں جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ کل پکڑا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے۔ سریع الحساب کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کوئی آدمی جلدی کوئکلی حساب کر دے، یہ مطلب بھی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حساب میں بہت تیز، کوئی غلطی نہیں کرے گا، کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے والا نہیں ہے کہ ہم اپنے حساب کو اللہ کے حساب پر کنسیڈر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ یہ بیان کیا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے تو میں جانتا ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ ایک جگہ یہ بھی بیان کیا کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اسی جگہ پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ تمہارے میں ان وسوسوں سے بھی واقف ہوں جو دل تمہارے اندر ڈالتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے کہ میرے اندر کا مزاج کیا ہے، میرے اندر کی صلاحیتیں کیا ہیں، میں کس زمانے میں پیدا ہو گیا تھا، وہاں کیا کیا سوالات تھے، کن سوالات کا مجھے جواب مل سکا، کن کا نہیں مل سکا، میں کتنا ڈرپوک بنایا گیا تھا، کس خوف پہ میں قابو پا سکتا تھا، کس خوف پہ میں قابو نہیں پا سکتا تھا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر میرے اور آپ کے جرم اور نیکیوں کا ثواب طے ہوگا اور سزا طے ہوگی۔ تو سریع الحساب کے اندر یہ سارے پہلو شامل ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو آج کے 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خدا کے الہ ہونے پر عادلانہ طریقے پر گواہی دی ہے، اور فرشتوں اور سمجھدار لوگوں کو اس گواہی میں شامل کیا ہے۔ پھر اس گواہی کے اندر جو استدلال کے طور پر آیت آ گئی، اس میں 3 چیزیں منوائی گئیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ الہ ہیں، عزیز ہیں اور حکیم ہیں۔ ان تینوں سے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جو کائنات کا الہ ہے اس کی بندگی کی جائے گی، اس کو چھوڑ کے آپ نہیں جا سکتے، اور اگر وہ الہ عزیز اور حکیم بھی ہے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ حکمت کے جو تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے امتحان پورا پاس کرنا پڑے گا، ورنہ مار پڑ جائے گی۔ تو یہ جو پورا استدلال ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے الہ کے ساتھ، جیسے سورہ البقرہ میں الہ کے ساتھ احکام کو جوڑا تھا، یہاں اسلام کو جوڑ دیا ہے، تابعداری کو جوڑ دیا ہے، فرما برداری کو جوڑ دیا ہے۔ اسلام کے
ایک اور پہلو ہے جس کو واضح ہونا چاہیے، لیکن وہ اگلی آیتوں میں چل کے واضح کروں گا، وہ ہے سپرد کر دینا۔ کچھ لوگوں نے یہاں سپردگی کے معنی بھی لیے ہیں۔ سپرد کرنے کا مطلب اور اطاعت کرنے کا مطلب کچھ خاص فرق نہیں ہے، لیکن سپرد کرنے میں آخری درجے کی اطاعت ہوتی ہے۔ مثلا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اب اللہ تعالیٰ میرے اوپر اچھے حالات لے کر آئیں، برے حالات لے کر آئیں، حادثات کر دیں، خوف کا شکار کر دیں، مصائب کا شکار کر دیں، نعمتوں کی فراوانی کر دیں، کھلا دینا شروع کر دیں، ہر صورت میں اللہ سے راضی رہوں، یہ سپردگی ہے، یہ سپردگی ہے۔ اس میں آپ شامل کر لیجئے، سخت احکام دے دیں، مجھے کہیں کہ تم نے فلاں آدمی کی غلامی اختیار کر لینی ہے، بس میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، جو اس نے حکم دے دیا ماننے کو تیار ہوں۔ تو یہ جو بندگی ہے یہ الہ ماننے کے بعد لازم ہے، اس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی ذات الہ نہیں ہے تو اس پابندی کی ضرورت نہیں ہے، جو ذات الہ ہے اس کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا۔ اس کو سادہ مثال میں سمجھ لیجئے، گھر میں ایک شخص ہمارے والد ہوتے ہیں اور ایک والدہ ہوتی ہیں، تو جو والد کا مقام ہے وہ دینا پڑے گا، جو والدہ کا مقام ہے وہ دینا پڑے گا۔ اپنے ملک میں ہم ایک بادشاہ مقرر کر لیتے ہیں، اس کا جو مقام اس کو دینا پڑے گا۔ ہم نے ریاست کو ایک مقام دے رکھا ہے تو اس کے قوانین کی پیروی کرنی پڑے گی، ورنہ جرمانے ہوتے رہیں گے، جیلیں ہوتی رہیں گی، سب کچھ ہوتا رہے گا۔ تو جب ہم کسی چیز کو وہ حیثیت دے دیتے ہیں جس کا پھر لازمی تقاضا ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں، تو الہ قرار دیتے ہی اسلام لازمی تقاضا ہے۔ آخری درجے میں اطاعت، سپردگی والی اطاعت، جس میں خدا کے ہر حکم پر راضی رہے۔ 200-250 سال کی اس جد و جہد کے بعد کہ ہم نے اس دین کو ماننا ہے جو عقل پہ پورا اترے، وہ جذبہ بالکل مستحسن ہے، لیکن میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ دین ہمارا سارا عقلی ہے، لیکن ہم جو عقلی ایکسپلینیشن دیتے ہیں وہ وقتی ہوتی ہے۔ تو 10 سال 50 سال کے بعد نئی عقل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ کو عقلی طور پر صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے تو پھر عقل کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں، بس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جیسے ہی والد صاحب کو والد مان لیا ہے تو بس ان کے احترام کرنا پڑے گا، یہ لازمی بات ہے۔ اب وہ غلط حکم دیں، صحیح حکم دیں، ان کا احترام قائم رکھنا پڑے گا۔ تو اگر والد ہیں تو والد ہیں، اس طرح سے بادشاہ ہے تو بادشاہ ہے۔ آپ نے خود منتخب کر لیا ہے یا خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا تو بنا دیا، اب آپ کو یا ہماری مقتدرہ نے بنا دیا ہے تو اب آپ کو قبول کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو یا جیل میں جائیں گے یا دھکے کھائیں گے یا نقصان اٹھائیں گے۔ تو اب خدا کے مقابلے میں ہمیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ناجائز خدا کی الوہیت ہے یا خدا کو کسی اور نے بٹھا دیا ہے۔ تو حقیقی خدا ہے، وہ منصف ہے، وہ عادل ہے، وہ حکیم ہے، وہ عزیز ہے، تو پھر اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی بندگی ہمارے لیے عزت اور اچھے نتائج کی حامل ہے۔ تو خدا کی بندگی 1000 بندگیوں سے بہتر ہے جس میں ہم دوسروں کے آگے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔